نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دم ذریعہ علاج۔ اس بک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب جادو ہو جاتا ہے تو پھر اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ ابھی تک جتنی دعائیں کی ہیں یا جو ہم نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی ہیں، آپ کو ان سب کے بارے میں شرح صدر ہے، یعنی آپ کا دل مطمئن ہے اس کے اوپر، الحمدللہ۔ آج ہم شروع کریں گے پیج نمبر 15 کی دعا نمبر 7۔ جی شاباش، میں دیکھ رہی تھی کہ آپ لوگ چھٹیوں میں بک کھولی ہے کہ نہیں کھولی، ٹھیک ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے کہ جادو اگر ہو جاتا ہے یا کوئی اس طرح کے حالات ہوتے ہیں۔ اور مجھے اس ویکنڈ پہ اتفاق بھی ہوا کسی ساتھی کے تھرو کسی بیمار کو وزٹ کرنے کا، جس کے بارے میں گھر والوں کا خیال کیا ہے کہ ان کے اوپر کچھ سحر کا اثر بھی ہے، کیونکہ جو سمٹمز ہیں وہ بڑی اچانک ہیں۔ تو خیر، تو کہنے کا مطلب یہ کہ میں نے ان کو تھوڑا سا اس کے بارے میں گائیڈ کر کے تو پھر وہ بک دی۔ تو ہم نے جب ان کو یہ پڑھنا سے وہ بالکل ایسے مدہوش سو رہی تھیں، بالکل جیسے وہ کہتی ہیں کہ ڈراؤزی ہیں۔ جو ہی ان آیتوں کی اس کا رخیہ بھی ہے تو وہ تلاوت شروع ہوئی، انہوں نے بے چین ہونا شروع کر دیا۔ یعنی میں نے اس گھر والوں کو نہیں کہا، سچی بتاؤں، میں نے کہا ایسے ان کا وہم پڑ جائے گا کہ یہ بیمار نہیں ہے، ان پہ کوئی جادو ہے۔ تو میں نے خود فیل کیا کہ وہ بالکل، میں آدھا پونا گھنٹہ سے وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور ہم ان کو دیکھ رہے تھے، وہ بالکل اسٹیل تھی اور خر خر کی آوازیں اور ڈراؤزی ہے۔ جو ہی یہ رقیہ چلا، یہ تلاوت آیتیں چل رہی تھی، تو انہوں نے ایسے ہلنا شروع کیا، پھر ایک دم ان کا ہاتھ اٹھا، پھر ہائے ہائے ایسے فیل ہو رہا تھا۔ اور وہ کہتی ہیں کہ ہم نے پہلے بھی یہ چیز نوٹ کی ہے کہ کسی اور نے ہمیں پہلے کوئی بتایا کہ یہ رقیہ، یہ دعائیں ان کے پاس چلا دیں، خود تو پڑھ ہی نہیں سکتی ہیں، تو کہتی کہ ان کی یہی کیفیت ہو جاتی ہے کہ یہ بے چین ہوتی ہیں۔ اب اللہ نوز دی بیسٹ کیا حالات تھے کیا تھے، لیکن حقیقت ہے کہ اللہ کا کلام اتنا اسٹرانگ ہے کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے۔ ایک دفعہ ایک صحابی تھے تو کسی جگہ گئے تو قبیلے میں کسی کے اوپر کوئی جادو ہو گیا، انہوں نے ان کو بلا لیا اور کہا کہ آ کر آپ علاج کریں، آپ نبی کے ساتھی ہیں، جیسے لوگ ہر دیندار کو مولوی ہی کہتے ہیں، ان کو بھی یہ کہہ دیا کہ آپ کو ضرور کوئی علاج کرنا آتا ہوگا، آپ کر دیں، ان کے اوپر جن کا اثر ہے۔ تو وہ جن اس وقت حاضر ہوا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کبھی اس طرح کا معاملہ نہیں سنا تھا، جب وہ مجھے وہاں لے گئے میں نے جا کر کچھ پڑھا، تھوڑی دیر میں وہ تڑپا اور اس کے بعد وہ صحیح ہو گیا۔ لوگ بڑے خوش، انہوں نے ان کو بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کیا کہ بھئی واہ، آپ نے تو بڑا اچھا کام کیا۔ جب واپس آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا واقعہ سنایا، کہا اللہ کے نبی اس طرح ہوا اور مجھے جو سمجھ آیا میں نے وہ کیا۔ تو کہتے میں نے اس کے کان میں پڑھا تو چپ ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سورۃ مومنون کا آخری رکوع جس میں آتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سوچا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا، بے مقصد پیدا کیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم ہماری طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے۔ اور اس کے آگے کچھ آیتیں بہت اسٹرانگ آیتیں ہیں۔ تو صحابی نے کہا میں نے یہ پڑھی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے ان آیتوں کو پڑھنے سے، ایک لمبا چوڑا فگر ہے اس روایت میں، اتنے جن جل کے راکھ ہو گئے۔ تو یہ قرآن مجھے آپ کو توڑے نہ توڑے، لیکن یہ جن کو سمجھ آتا ہے ان کو توڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دعا نمبر 7 ہے، پیج نمبر 15 کی آخری، آپ میرے ساتھ دہرائیے گا۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ دعائیں آپ کے میرے لیے انشاءاللہ تعالی ایک حفاظت کا ذریعہ بن جائیں گی اگر ہم اس کو شعور سے پڑھنا شروع کر دیں۔ پڑھتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وزرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخیر یا رحمان۔ تھوڑی سی لمبی دعا ہے لیکن آپ اس کا لفظی ترجمہ لکھیے اپنی اسی بک میں، نیچے پتلے سے باریک سے کسی پین کے ساتھ آپ اس کو لکھیں گے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتی ہوں، بکلمات اللہ،
7 कलमों के अल्लाह के, तामाती तमाम सारे, अल्लती वो जो, ला नहीं, युजाविजुहुन्ना उनसे ऊपर जा सकता, और अगर ज्यादा अच्छी उर्दू लिखनी है तो उनसे तजावुज कर सकता, यानी उनका मुकाबला कर सकता, बर्रुन कोई नेक, वला फाजिरन और न बद, मिन शर्री उसके शर से, मा खलका जो उसने पैदा किया, व बराआ और उसकी भलाई, व ज़राआ और जो उसने फैलाया, व और, मिन से, शर्री शर यानी बुराई, मा यंजिलु जो उसने नाजिल किया, मिनस समाई आसमान से, व और, मिन से, शर्री शर, मा जो, यारुजु चढ़ता है, फीहा उसमें, व मिन शर्री और उसके शर से, मा ज़राआ जो पैदा होती है, फिल अर्दी जमीन से, व और, मिन शर्री शर से, मा यखरुजु जो निकलता है, मिनहा उसमें से, व और, मिन शर्री शर से, फितनिल लैली फितने रात के, वन नहारी और दिन के, व और, मिन शर्री शर से, कुल्ली हर, तारिकिन रात को आने वाले की, इल्ला मगर, तारिकन जो आता है यानी रात को, यतरुकु कि वो आए, बिखैरिन खैर के साथ, या रहमान ए रहमान। अब पूरी दुआ पढ़ती हूँ, आप देखिएगा जहाँ जो लफ्ज़ आपका कुछ मिस हुआ है उसको नोट करेंगे। अल्लाह ताला के इन तमाम कलेमात के साथ मैं पनाह चाहता हूँ इसकी तमाम मखलूक की बुराई से, कि इनसे ना कोई नेक और ना बद तजावुज कर सकता है, जो आसमान से उतरती है और इसमें चढ़ती है, और हर चीज की बुराई से जो जमीन में पैदा होती है या इससे निकलती है, रात और दिन के फितनों की बुराई से, रात को आने वाले की बुराई से। ये सितारा होता है, सूरत तारिक भी है ना, रात को एक चमकता हुआ सितारा आता है जिसकी मक्का वाले पूजा करते थे, यानी उनके गुमान के मुताबिक वो उनके मुकद्दर पे, उनकी किस्मत पे असर अंदाज होता है, उसका इशारा। रात को आने वाले की बुराई से, मगर जो रात को भलाई के साथ आए। ए हमारे मेहरबान मालिक, मैं आपसे इन तमाम चीज़ों की बुराई से पनाह मांगता हूँ। थोड़ी सी मुश्किल दुआ है, लेकिन आप पहले तो इस दुआ को पढ़ते हुए ये सोचें कि इन चीज़ों का जिसका इसमें तस्करा हुआ है, क्या मेरी आपकी कभी तवज्जो गई है? आप देखिए कि कितनी चीज़ें, अब आप लिस्ट बनाएंगे, 1 2 3 करेंगे, मैं बोलती हूँ, आप भी देख ही रहे सामने ही। हम क्या कहते हैं इस दुआ में, थोड़ी सी इसकी वजाहत देखते हैं कि अल्लाह ताला की इन तमाम पूरे कलेमात के साथ मैं पनाह लेता हूँ इसकी तमाम मखलूक की भलाई से। नंबर 1, सारी मखलूकात की बुराई। आप कहते हैं ना कि हर मखलूक का शर अलग होता है। मसलन चींटी, उसका शर क्या है कि वो आपको काट सकती है, सांप डस सकता है, कॉकरोच है वो आपके ऊपर उछल सकता है, ये मखलूकात है ना। फिर इसी तरह से आप देखिए जिन्नात चिमट सकते हैं आपको, शयातीन आपको सता सकते हैं। यानी आप जरा इमेजिन तो करिए, और आप कहते हैं कि 100 स्पीशीज हैं कम अज कम, अब तो और भी आ गई होंगी। कभी हम पढ़ते थे तो कहते थे कि दुनिया में 1000 डिफरेंट स्पीशीज मीन जमातें या डिफरेंट ग्रुप्स हैं मखलूकात के। समंदरों की मखलूकात देखिए, दरियाओं में देखिए, पहाड़ों में छुपी हुई मखलूकात, इन सब की जो बुराई है अल्लाह ताला हम उससे तेरी पनाह में आते हैं। आपको पता भी नहीं, आपने इसमें उन तमाम मखलूकात के शर से पनाह मांग ली जिन्होंने रात को आपके पीछे लगकर आपका परस छीनना था। चोर, डाकू, उचक्के, कोई आपको अगवा करना चाहता है, कोई आपको गलत चीज खिलाना चाहता है, कोई आपका पर्स छीन लेता है। कितनी ही चीजें इंसान के ऊपर जिसको हम जानते नहीं। फिर मखलूकात में क्या बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, और कौन सी चीजें जो दिखते ही नहीं है,
کل میں نے آپ کو بتایا جن سسٹر کو دیکھنے گئے تو کہتی کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کو کینسر ہے، پر کدھر ہے ان کو نہیں مل رہا، اور ہے بھی بہت زیادہ ہائپر ہے اور ان کی زندگی کو ختم کر رہا ہے، لیکن وہ کدھر ہے، ڈاکٹرز کو مل ہی نہیں رہا۔ کتنی مشینیں ہیں دنیا میں۔ تو میں نے کینسر کے جراثیم سے بھی پناہ لے لی۔ ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ کون سی ہے کہ ان سے نہ کوئی نیک اور نہ برا تجاوز کر سکتا ہے، سمجھیے گا، یہ بہت اہم بات ہے۔ یعنی اللہ کی کچھ ایسی مخلوقات ہیں کہ برے لوگ تو ان کے شر میں آتے ہی ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ بھی ان سے نہیں بچ پاتے۔ بات سمجھے؟ بعض دفعہ حافظ قرآن لوگ ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، لیکن ان کے اوپر ایسے اثرات ہو جاتے ہیں کہ ان کو سب پڑھا پڑھایا بھول جاتا ہے۔ تو کیا یعنی نیکی بھی بعض دفعہ بندے کو کسی چیز کے شر سے نہیں بچاتی۔ اے اللہ ہم تیرے کلمات کے ذریعے ان سے بچتے ہیں۔ چلیے دوسری چیز دیکھیں، جو آسمان سے اترتی ہے، یعنی ہر وہ مخلوق جو آسمان سے اترتی ہے، کیا کیا اترتا ہے آسمان سے؟ آپ کو پتا ہے کہ آسمانوں پہ نہ جانے کیا کچھ ہے۔ آج اگر سائنس کی زبان میں آپ کو بتاؤں تو ریڈیشنز، تابکاری کے اثرات، یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے اوپر ایک آسمان رکھا ہوا ہے نا، اور 7 ہیون کا آپ نے نظریہ سنا ہوگا، اوزون کی لہر کا نام سنا ہوگا، چھوٹی چھوٹی باتیں کہیں نہ کہیں تو سنتے ہیں نا۔ ہمارے اور اس اوپر آسمان کے بیچ میں اتنی لیئرز ہیں، کئی بادلوں کی تو کہیں کچھ، کہ اگر یہ سب ہٹا دی جائے نا تو سورج کے اندر سے جو ذرات نکلتے ہیں یہ سب ہمیں جلا کے راکھ کرتے ہیں، اور جو ریز اوپر سے آتی ہیں وہ ساری دنیا کو جلا کے راکھ کرے۔ اللہ نے نیوٹرل کیا ہوا ہے، جیسے آپ اوون میں کھلی منہ کی چیز رکھ دیں تو فوراً جل جائے گی، تو آپ اس کو اگر فوائل لگا کر چھپا کے رکھتے ہیں تو اس کا گرمی تو جاتی لیکن ڈائریکٹ وہ جلتی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے کئی چیزوں سے بچاؤ کا انتظام کیا ہوا ہے۔ پھر آپ دیکھیں جو اس میں چڑھتی ہے، کیا چڑھتا ہے آسمان پہ؟ ہماری روحیں جاتی ہیں، شیطان جانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آپ دیکھیں انسان کے اعمال جاتے ہیں، پھر نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جراثیم جاتے ہیں، یہ جو ویپوریٹ ہوتے ہیں بادل نیچے سے بن کے اوپر جاتے ہیں، پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جو ہمارے سانس کے اندر سے جو جسم کے اندر سے کاربن جاتی ہے وہ اوپر چڑھتی ہے۔ یہ سب کچھ ہماری سوچ بھی مانی جاتی جس سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے ہر وہ چیز جو زمین میں پیدا ہوتی ہے، کیا کیا پیدا ہوتا ہے؟ سبزیاں پھل تو آپ دیکھتے ہی ہیں، زمین کے اندر سے آپ دیکھیے معدنیات، آئل، سوئی گیس، یعنی گویا کہ میں نے اس میں دعا کر لی کہ اللہ کہیں سوئی گیس کی کوئی پائپ نہ پھٹے اور ہم اس کا شکار ہو جائیں، کیونکہ سوئی گیس بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ آئل، مٹی کا تیل، زمین کے اندر سے آپ دیکھیے کہ کاپر نکلتا ہے، لاوا نکلتا ہے، ویلکنو جس کو آپ کہتے ہیں، زلزلے آتے ہیں تو زمین کے اندر کی تہیں اوپر آتی ہیں، اور کیا نکلتا ہے زمین سے؟ آپ دیکھیے رات کو آپ کو پتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اب ہمارے تو گھر اس قسم کے نا اندر نہیں پتہ چلتا، لیکن جو لوگ خیموں میں رہتے ہیں یا کچی جگہوں پہ گاؤں میں، رات کو ساری جو زمین کے اندر کے کیڑیاں مکوڑے اور ایسے ریپٹائلز ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں۔ کئی لوگ رات کے وقت جنگلوں میں جائیں اور کسی جانور کے کاٹنے سے ان کی جان چلی جاتی ہے، خاص طور پہ کہتے ہیں گرمیوں میں، کیونکہ سارا دن گرمی کی بھڑاس ہوتی ہے، وہ جانور مٹی میں جا کے چھپے ہوتے ہیں، جو ہی رات ذرا سی ٹھنڈی ہوتی ہے نا وہ زمین سے نکل کر باہر پھیل جاتے ہیں۔ تبھی تو کہا جب بھی کہیں پڑاؤ ڈالو تو پڑھو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ زمین سے پیدا ہونے والی ہر چیز اور جو اس سے نکلتی ہے، رات اور دن کے فتنوں کی برائی سے، کیا فتنے ہیں رات اور دن کے؟ من شر غاسق اذا وقب۔ رات کا اندھیرا خود اپنی جگہ ایک فتنہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اندھیرے میں گناہ زیادہ ہوتے ہیں، چوریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے بھی جب یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا تو انتظار کیا تھا کہ رات ہو جائے پھر جائیں گے باپ کے پاس۔ کیوں؟ کیونکہ رات کو بندے کے ایکسپریشن چھپ جاتے ہیں، کھلے عام وہ سامنے آتا ہے تو اس کی بہت ساری فیلنگ دوسروں کو پڑی جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ رات کو آنے والے کی برائی سے، اب یہ ستاروں کے اثرات یا کوئی بھی رات کو آتا ہے، چور بھی رات کو آتے ہیں، اور اسی طرح کی مخلوقات کئی ایسی ہوں گی جو راتوں کو نکلتی ہے، جن، بھوت، پریاں، مگر جو رات کو بھلائی کے ساتھ آئے۔ رات کو بھلائی کے ساتھ کیا آتا ہے؟ فرشتے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود نزول کرتے ہیں۔ اے ہمارے مہربان مالک، میں آپ سے ان تمام چیزوں کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ کیا آپ کو یہ دعا پڑھتے وقت فیلنگ آئی کہ ابھی کتنی چیزیں ہیں جس سے میں نے پناہ لینی ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس دعا کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ، اور آپ کو یہ اس سے یاد ہو جائیں کہ آپ کو پڑھنی نہ پڑے۔ اب آپ کو رات کو ڈر لگ رہا ہے، اچھا رات کو آنے والی چیزوں میں خواب بھی ہیں، وسوسے آتے ہیں، ایسے فیل ہوتا ہے باہر گلی میں کوئی ہے، پردہ ہل رہا ہے، بلی باہر چلے گی، پتوں کی آوازیں آئیں گی، ایسے لگتا چور ہے،
تو یہ سب وسوسوں سے نکلتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ دعا یاد ہے تو زبانی پڑھیں گے نا. اندھیرے میں ڈر لگ رہا ہے تو کیا کتاب ڈھونڈنے بیٹھیں گے؟ تو یاد کریں. آپ 1 مہینہ لگا لیں، 2 لگا لیں، 4 لگا لیں، یہ دعائیں پڑھتے رہیں یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، آپ سب مل کے ایک دفعہ سب پڑھیں. جی سر، آپ پہلے سوال کر لیں. اگر اردو میں جیسے جب بھی وہ یاد ہو جاتی ہے آپ کو، وہ اس میں ڈفرینس ہے کیا؟ جی دیکھیں، ان کا سوال بہت اچھا ہے کہ ابھی یاد نہیں ہے تو کیا اردو میں پڑھیں، اور اردو میں پڑھنے اور عربی میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ اردو میں یاد کر لیں، اردو میں آپ کو یاد ہو جائے گی نا، اس کے بعد جب عربی پڑھیں گے تو یاد ہوگی. فرق یہ ہے کہ یہ لفظ جو عربی کے آپ کے میرے سامنے ہے نا، آپ ان لفظوں کو محبت سے چھو کے دیکھیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے الفاظ ہیں. ہم کہتے ہیں نا یہ میرے پیارے کے لفظ ہیں. ایک بچہ بات کرتا ہے نا، رات کو کوئی ایسا جملہ بولتا ہے تو پھر ہم ہر آنے جانے والے کو سناتے ہیں، دیکھو یہ اس نے آج ماما کہا، اس نے پاپا کہا. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے الفاظ ہیں. تو عربی پڑھنے کی ایک اپنی تاثیر ہوگی. لیکن اگر کسی کو عربی پڑھنے میں مشکل ہے یا ابھی نیا نیا اس طرف آیا ہے، ساتھ شرط ہے کہ آپ کا شعور ساتھ چلے. ہم عادتاً نہ بول دیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر ان دا مین وائل اٹس اوکے. چلیے سب مل کے پڑھتے ہیں ایک دفعہ اس دعا کو. اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن برد ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. الحمدللہ. شعور کے ساتھ پڑھا؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ.